بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ نئے آنے والے ساتھی آج ایک بہت اہم کام کریں، میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں، سننے کے بعد اس کو آپ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ مجھے اگلی ویڈیو کس ٹائپ کی بنانی ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں اور آج کا مخاطب میرا اس شعر کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون کون ہے۔ خط کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا نام خر، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ دوستو، آج کا مخاطب میرا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، میرے مخاطب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب بھی ہو سکتے ہیں، میرا آج کا مخاطب وزیر تعلیم بھی ہو سکتے ہیں، میرے آج کا مخاطب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایم ڈی بھی ہو سکتے ہیں، اور میرا آج کا مخاطب آپ دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن آیا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آفس سے، میں حیران رہ گیا کہ کون سی ایکٹیویٹی، کون سی کریکشن اور کون سا ڈیٹا۔ دوستو، 13 مارچ سے لے کر آج تک جس کنڈیشن میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن رہی ہے، کیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ کیا ملک یا اس چھوٹے سے گلوب سے ہم لوگ باہر ہیں؟ پوری دنیا کو لے لیں اور پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہوئے آپ صرف پاکستان کو ہی لے لیں تو مجھے بتائیں 13 مارچ کے بعد اب تک حالات کس کروٹ جا رہے ہیں؟ بس کرو یار، بہت ہو گیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جتنا مذاق اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنا کھلواڑ ان 2 ماہ کے جو ایمرجنسی کے دنوں میں کیا گیا، اس کی مثال اور اس کی نظیر پچھلے 15 سال میں نظر نہیں آتی۔ دوستو، اس ایمرجنسی میں جب ہم اپنے آفس کھول کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں آفس میں آ کر دھمکایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹھک نہیں ہے، جائیں گھر جا کے بیٹھک کھول کے وہاں بیٹھیں، یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں، ہم کون سی کریکشن کریں؟ کون سا ہمارے پاس الادین کا چراغ ہے جسے ہم رگڑیں گے اور جن موصوف آ کر ہمیں ہمارے معاملات کو سیدھا کر دے گا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے کہ اس پہ جو ہے اینڈ لائن ڈیٹس دی جا رہی ہیں؟ کون سا طوفان ایسا آیا ہوا ہے اور کون سی جو اماؤنٹ ہے اتنی بڑی جی ڈی پی کا جس کا اثر پاکستان کو ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ لوگوں نے روکنا ہے؟ اتنی بڑی بے ایمانی اور چوری ہے جس کو آپ نے روکنا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور آخری 3-4 سالوں میں اتنا پریشر بڑھا کہ اس سمیت 50 سے 80% پارٹنر جو ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو کارڈیک پرابلم آ رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوا۔ تو اتنا پریشر لا کے اس ادارے کی جس کی شروعات کا میں وٹنس ہوں، کیا شخصیت تھی ڈاکٹر لبش ملک اور اسی طریقے سے حفیظ کاردار صاحب، بڑی واضح اور نپی تلی جو لینگویج تھی انہوں نے جب 2007 نومبر میں ہماری تقریب ہوئی وہاں پہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں آنے کی، انہوں نے بڑی واضح ایک لائن دی کہ دیکھیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی موومنٹ ہے، اس موومنٹ کا کام کوالٹی ایجوکیشن لینا ہے۔ آپ لوگ اگر کوالٹی ایجوکیشن دیتے رہیں گے تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سر کا تاج ہیں آپ، اور جس دن آپ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیں گے اس دن آپ اس ادارے کو بند کر دیا جائے گا اور جا کر آپ پینچر کی دکان کھول لینا، اسکول نہیں چلا سکتے۔ وہ گائیڈ لائن، وہ دن اور آج کا دن، تمام پارٹنرز اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں روح پھونک دی
اور اس ادارے کو مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے آج وہ بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے۔ دوستو، مجھے اپنے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اس ادارے پر فخر بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کا مختلف ادوار میں کوالٹی کے حوالے سے اور اس کی عزت کے حوالے سے جو بھی حکومتوں نے اسٹیپ اٹھائے وہ ہمیں فوری طور پر تو مشکل لگے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کا جو ثمر ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتا تھا اور ہم ریلیکس ہو جاتے تھے۔ اب آئے موجودہ گورنمنٹ کے ویژن پر۔ کیا سابقہ حکومتیں اور سابقہ تمام ادارے جو سابقہ دور حکومت کے ادارے تھے، جن کی کریڈیبلٹی اور جن کو مانا جاتا تھا، کیا وہ سب ہی چور ہیں؟ کیا وہ سب ہی چور یا چور کے ساتھی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، اور بس کر دیں، اب یہ چورن مزید نہ بیچے۔ اس چورن کو بیچنے کا ٹائم اب گزر گیا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ادارے میں جس کا سمپلی 19 سے 20 ارب روپیہ بجٹ ہے سال کا، اور ایجوکیشن کے ٹوٹل بجٹ جو 400 بلین کے سے بھی کم و بیش اوپر ہے، اس کے مقابلے میں 19 سے 20 ارب کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس میں بھی اگر آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے تو آپ انگلی کاٹنے کی بجائے ناخن کاٹیں اور باقی سسٹم کو چلائیں، اس سسٹم کو پالش کریں۔ لیکن پالش کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس بری اور ابتلا کے دور میں آپ کھانا پینا بھی پارٹنرز کا بند کر دیں اور اس اداروں کے ساتھ منسلک 4-5 لاکھ معاشی قتل عام کر دیں۔ یہ تو جو ہے میری سمجھ میں تو اس کی بات بالکل نہیں آ رہی، مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ خوفی کریں اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش نہ کریں۔ مجھے تو اب وزارت تعلیم جو ہے وزارت پیف نظر آ رہی ہے یا چیئرمین پیف نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ہمیں بے ایمان ثابت کرنا شروع کریں گے اور اس طریقے سے آپ یہ چورن مزید بیچتے رہیں گے تو یقین جانیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے چند آپ کے ساتھیوں کے علاوہ پورا ملک کرپٹ نظر آئے گا۔ اور آپ اس وقت کرپشن کا جو ہے وہ دیکھ کس کو رہے ہیں؟ یہ آپ ایک ٹیچر کو، جس کی آپ کا سلوگن بھی تھا آپ کی گورنمنٹ کا کہ ٹیچر کو عزت دیں، آپ کے نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ ٹیچرز کو عزت دے رہے ہیں، آپ ٹیچرز کے حق میں ہیں، یہ باتیں ٹیچرز کے حق میں جا رہی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بزنس مین ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر بزنس مین ہوتے تو ہمارے اداروں سے پڑھے ہوئے نوجوان مرد اور خواتین اس وقت کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کن اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اتنے اعلیٰ اداروں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا آپ ہمیں عزت دیں اور گرد اڑا کر اور بچوں کی طرح شور کر کے ہمیں رسوا نہ کریں، ہمیں تماشا نہ بنائیں۔ اور آپ نے کون سی چوری پکڑ لی اور کون سی افتاد آ گئی ہے کہ 10,000 اسکول پارٹنر اور مالکان اور 4 لاکھ اساتذہ سب کے سب اس ابتلا کے دور میں جب روٹی روزی کمانا ہی ممکن نہیں، اور آپ نے ہمیں کان پکڑوا کر سرے بازار کٹہرے میں کھڑا کر دیا، بلکہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ نے ہمیں معاشی طور پر قتل کرنے کی ٹھان لی۔ کیا اس طریقے سے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ سکتی ہے؟ میرا یہ سوال آپ ارباب اختیار کے 2 حل ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ آپ آج ہی اپنے
زور بازو کو آزمائیں اور ایک نوٹیفیکیشن نکالیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 10-12 ہزار پارٹنرز، 4 سے 5 لاکھ اساتذہ اور 30 سے 32 لاکھ طلباء سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آج ہی ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ اساتذہ اور پارٹنرز جائیں، جا کے مزدوری کریں اور یا بھیک مانگے اور اپنی گزر بسر کریں. یہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کیا کرنے کی ٹھانی ہے. باقی 4 لاکھ اساتذہ کبھی گورنمنٹ کی ترجیح رہے بھی نہیں ہے. اور ہوا کیا ہے کہ صرف 550 روپے میں پارٹنرز نے جو کام کیا اور 4 سے 5 لاکھ اساتذہ نے جو کام کیا، اصل میں یہ کرشمہ ہے. یہ کرشمہ ہم کر چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل حقائق مجھے کیا نظر آ رہے ہیں. آپ کو ان حقائق کے پیچھے بیک دا کرٹن بھی دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیف وہ چھوٹا سا بچہ تھا جس کا اشرافیہ کو کوئی خوف نہیں تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 10-12 سالوں میں یہ ایک ایسا تناور درخت بنا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بنا اور محروم طبقہ اس سے فیض یاب ہونے لگا. تو ریورس گیئر تو بنتا ہے نا. پیف کے رزلٹ، اب آتے ہیں پیف کے ریزلٹس. پیف کے ریزلٹس ان اداروں کا منہ چڑھا رہے ہیں جن کا 400 بلین خرچہ ہے سالانہ، اور جس کے لیے آپ اب بھی تگ و دو کر رہے ہیں. ابھی کل کی ہی بات ہے کہ آپ نے ایک بکلیٹ کا جو ہے حوالہ دیا پبلک سکولز کے لیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پبلک سکول کا ٹیچر اور پبلک سکول کا بچہ صرف پاکستانی ہے، اور اس کے علاوہ جو لاکھوں سکول پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہزاروں سکول پیف میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو آپ نے زیرو کر دیا. اور کیا آپ نے پیف کے 1920 ارب روپے جو ہے یہ آپ کے ٹیکس کی جو ہے غریب لوگوں کے ٹیکس کی کمائی ہے، اور جو 400 ارب آپ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں لگا رہے ہیں، تو کیا یہ غریب کی ٹیکس کی کمائی نہیں ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کے دماغ میں یہ پھیا کہاں سے؟ اصل میں جو پبلک سیکٹر کو بھی جو ایشو آیا، اور پیف جس ابتلا کے اس دور میں اب پہنچ چکی ہے، اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن کی جو اڑان تھی وہ بہت ہائی لیول کی تھی. اس کا جو کام تھا وہ منہ بولتا، اس کا ثبوت تھا ریزلٹس. اور اس میں ایک بہت ہی برا کام کیا سابقہ حکومت نے کہ PSSP کے نام سے، جس کا ایبریویشن ہی یہی ہے کہ پبلک اسکول سپورٹس پروگرام. اس کی سپورٹ کرتے کرتے اپنی ٹانگیں توڑا گئے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پبلک سیکٹر کے اسکولوں کو سپورٹ کرتے کرتے اپنی جڑیں کاٹ بیٹھے، اور دنیا نے دیکھا کہ 30 سے 40 بچوں والا اسکول جو ہے اور پرائمری اسکول آج مڈل اور 500-600 تعداد لے کر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس حکومت کا مقصد نیک تھا. اس حکومت نے بہت صحیح فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ ہمارے حق میں ہونے کی بجائے ہمیں ہی لے ڈوبا. پچھلے چند سالوں میں پیف مینجمنٹ کو بھی لگا، 2017 کی بات ہے، کہ جہاں سیکنڈری لیول پہ ہم اچھا رزلٹ لے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ہائر سیکنڈری کی طرف ان کو لے کے چلیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہر مانیٹرنگ کے وقت یا ہائی پروفائل جیسے چیئرمین پیف ہے یا MD صاحب ہے سابقہ، وہ ہمارے دوستوں کے اسکولوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا رزلٹ ہونے کے باوجود آپ مڈل کیوں چلا رہے ہیں، اس کو ہائی کریں، ہائی کرنے کے بعد ہائر سیکنڈری کریں. اور ہائر سیکنڈری کا جب اعلان ہوا
تو وہ غلطی میں نے بھی کی، مجھ سمیت کئی اسکول والوں نے اپلیکیشنیں بھیجی اور 10-10 ہزار روپیہ جو ہے وہاں پہ جمع کرایا، اور اس کا انہوں نے جو حشر کیا، چند اسکول سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو بھی پہلے سال ہی کچھ 5-7 پیمنٹس دینے کے بعد بیچ چڑھائے، ان کو رسوا کیا، اور ان کے اتنے پیسے خرچ کرانے کے باوجود ان کو راستے میں چھوڑا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان بیچاروں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا دی تھی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان اداروں میں پڑھنے والے ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ جی قصور تھا، ریورس گیئر لگنا تھا، کیونکہ یہ ادارے بیٹھ کے اگر اس طریقے سے کم بجٹ میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے تو اس کا نیگیٹو اثر ان چین سسٹم کے کالجز پہ پڑ رہا تھا، جہاں پہ بچہ جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، جہاں پہ بچہ پیسے دے کر کیوں جاتا، اس نے تو فری پڑھنا تھا۔ تو جناب ریورس گیئر تو پھر بنتا ہے نا، ہم چور، ہم نون لیگی، اور تو اور وزیر موصوف کی جان کو اچانک خطرہ بھی ہماری بددعاؤں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور کیا خیال ہے، ویسے صاحب اقتدار نے اپنے حق میں دعا کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ میرا صاحب مشورہ ہے کہ وزیر تعلیم مراد راز صاحب 400 بلین کے ساتھ پبلک سیکٹر کو انوویٹ کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ جیسا کہ آج بھی آپ نے انوویشن کی ایک پکچر دکھائی اور کہا کہ یہ صرف پبلک سیکٹر کے لیے ہے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو مزید جتنا انوویٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں، لیکن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کہ خود مختار ادارہ ہے، اس کی ایک ہیرارکی ہے، اس کے مطابق آپ اس چھوٹے سے ادارے کو اس چیئرمین کے سپرد کر کے آپ سکون سے اپنا کام کریں، اور چیئرمین سے آپ مہینے میں 2 بار یا 4 بار آپ ان سے میٹنگ کریں اور ان سے مشاورت لیں، اور ان کو بھی جو مشورہ آپ نے بھی دینا ہے وہ کریں۔ اور البتہ ایک نیکی اور بھی کریں کہ پچھلے 5 سال سے جو مہنگائی کا عذاب کئی 500 گنا تک بڑھ چکا ہے، اس مہنگائی کے عذاب سے ہمیں بھی چھٹکارا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ $10 فی بچہ آپ ہمیں فیس دیں، اور پھر آپ ہر طرح کا رزلٹ ہم سے لیں، ایک ہی چیز لیں، رزلٹ۔ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اگر یا آپ کے اسٹیٹسٹکس میں کوئی اسکول اس طریقے سے بےایمانی کر رہا ہے، فیک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ اس ادارے کو ختم نہ کریں، آپ اس پارٹنر کو سزا دیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جڑوں کو مضبوط کریں، اور میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اس طریقے سے فیسوں میں اضافہ کریں گے تو آگے 2.5 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے وہ بھی ہم پارٹنر ایڈجسٹ کریں گے اپنے اسکولوں میں، ان کو بھی لے کے آئیں گے، اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہوں گے، اور آپ کو ہیرو بھی مانیں گے۔ اور آپ جب پنجاب ایجوکیشن کے ہیرو بنیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کے بھی ہیرو ہوں گے، اور آگے بھی آپ کو ترقی ملنے کے زیادہ چانسز ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ٹیچروں کو بدنام نہ کریں، کیونکہ اسکول اونر میکسیمم جنرل ٹیچر ہیں، نہ کہ بزنس مین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔